وجہ سے ہمارے گھرانے، ہمارے خاندان، ہماری اولاد بحال ہو سکتی ہے۔ آمین۔ میں چاہوں گا کہ ہم سب اپنی نشستوں پہ بیٹھ جائیں اور ہم جلدی سے بیٹھ جائیں اپنی جگہ پر۔ ہم تھوڑی دیر کے لیے صرف بیٹھیں گے اور بڑی توجہ کے ساتھ کلام کو سنیں گے اور کلام کو اپنے ساتھ لے کر جائیں گے، کیونکہ آج خدا جب ہم سے بولے گا تو چیزیں بالکل بدل جائیں گی۔ آمین۔ چیزیں بالکل بدل جائیں گی۔ میں نے پہلے کہا کہ باپ جو ہے وہ خاندان کا، گھرانے کا رہنما ہے اور وہ چناؤ کرتا ہے کہ میرا گھر کس سمت جائے گا، میرا گھرانہ، میرا خاندان کس طرف جائے گا۔ تو یہ باپ کو خدا نے ایک چناؤ دیا ہوا ہے، اس کو قیادت دی ہے، اس کو رہنمائی دی ہے اور اس کے پاس چناؤ کا حق ہے، یا وہ درست چناؤ کرے یا وہ غلط چناؤ کرے، کیونکہ خدا نے ہمیں عقل دی ہے، حکمت دی ہے اور ہم نے چناؤ کرنا ہے۔ اور کئی دفعہ میرا اور آپ کا چناؤ ایسا ہو جاتا ہے کہ ہم ببلیکل بیسس کی بجائے، بائبل مقدس کی روشنی کی بجائے ہم دنیا داری کے چناؤ کرتے ہیں، اور جس سے گھر جو ہے وہ دنیا داری والا ہی بن جاتا ہے۔ تو ہمارا جو کسوٹی ہے چناؤ کی وہ ہے بائبل مقدس، خدا کا کلام۔ ہم نے چناؤ کرنا ہے اس کے علم کے مطابق۔ آمین۔ باتیں ہم کم کریں گے، انتظامیہ بھی باتیں نہیں کرے گی، اور ہم بالکل کوشش کریں گے بیٹھیں اور بات غور سے سنیں۔ اور خدا نے ایک بڑا عظیم موقع ہمیں دیا ہوا ہے۔ کئی لوگ کہتے ہیں جی میں اگر رہنما ہوتا تو میں نے یہ کر دینا تھا۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں خدا نے آپ کو رہنما بنایا ہوا ہے۔ آپ اپنی بیوی، اپنے بچوں کے رہنما ہیں، اور آپ کا گھرانہ دوسروں کے لیے جو ہے گواہی ہو سکتا ہے۔ لوگ محلے کے، شہر کے کہہ سکتے ہیں فلاں کا گھرانہ دیکھو خدا کے ساتھ کتنا وفادار ہے، فلاں کی اولاد دیکھو کتنی زیادہ فرمانبردار ہے، فلاں کے گھر کو دیکھو وہ کتنا خدا میں بڑھ رہا ہے اور کتنا مالی طور پہ بھی سرفراز ہے۔ آمین۔ اور یہی لوگ گواہیاں دیتے ہیں۔ میں جب چھوٹا تھا مجھے یاد ہے ہماری ماں کہا کرتی تھی کہ لوکی کے گندے خاندان دا، ہماری حرکتوں کی وجہ سے لوگ پھر پوری گواہی دیتے ہیں فلاں کے گھر کو دیکھو کتنا پیڑا پٹا ہے انہوں نے، کتنی پیڑی بچی ہے، کتنا پیڑا انہوں کا کردار ہے۔ وہ بھی ہمارے لیے جو ہے مشہوری ہوگی، میں بتایا پہلے، یا تو ہماری مشہوری جو ہے وہ اچھے الفاظ میں ہوگی یا برے الفاظ میں، لیکن چناؤ ہم نے کرنا ہے۔ جب ہم پیدائش کی کتاب میں سے پڑھتے ہیں 6 باب اور اس کی 8ویں آیت میں، تو یہاں پر لکھا ہے مگر نوح خداوند کی نظر میں مقبول ہوا۔ آمین۔ مگر نوح خداوند کی نظر میں مقبول ہوا۔ لیکن اگلی آیت جب ہم 7ویں باب کی پہلی آیت پڑھتے ہیں تو وہاں کیا ہے؟ اور خداوند نے نوح سے کہا کہ تو اپنے پورے خاندان کے ساتھ کشتی میں آ، کیونکہ میں نے تجھی کو اپنے سامنے اس زمانے میں راست باز دیکھا ہے۔ آمین۔ ہاللویہ۔ ایک باپ کی راستی کی وجہ سے پورا گھرانہ طوفان نوح میں بچ گیا، ایک باپ کی راست بازی کی وجہ سے، کیونکہ میں نے تجھی کو، کس کو؟ نوح کو، کیونکہ نوح کیا خدا کی نظر میں مقبول ہوا، اور میں نے تجھی کو اس پوری دنیا میں کیا دیکھا ہے؟ راست۔ ایک باپ اپنے گھرانے کو بہت سی چیزوں سے بچا سکتا ہے، لیکن ہوا کیا ہے ہمارے ساتھ؟ ہمارے ساتھ یہ ہوا ہے کہ ہم نے خدا سے آنکھیں اٹھا کر اپنے اوپر آنکھیں لگا لی۔ میرے کام زیادہ کرنے سے، میں یہ نہیں کہہ رہا کام نہیں کرنا، میں یہ نہیں کہہ رہا دہاڑی پہ نہیں جانا، میں یہ نہیں کہہ رہا چھٹیاں کرنی ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا، میں کہہ رہا ہوں ہمارا پہلا توکل خدا پر ہو۔ آمین۔ ہمارا بھروسہ کس پر ہو؟ کام بھی کرے لیکن خدا کو کبھی بھی دوسرا درجہ نہ دے، خدا کو پہلا درجہ دے۔ خدا کو کون سا درجہ دینا ہے؟ پہلا درجہ دینا ہے۔ خدا کو دوسرا درجہ نہیں دینا کہ جناب وہ روٹی نہ کماوا اور بچے واسطے یہ نہ کرا۔ جب ہم خدا کو چھوڑ دیتے ہیں، تم میری طرف آؤ تو میں تمہاری طرف۔ اب جب ہم خدا کی طرف آئیں گا تو خدا کیسے ہماری طرف آئے گا؟ تو باپ جو ہمارے ساتھ یہ جو مسئلے ہیں، مشکلات ہیں، اس کی وجہ ہے ہم نے خدا کی طرف جانا چھوڑ دیا۔ ہم خدا کی طرف گئے ہی نہیں،
ہم تو گئے روٹی کپڑے مکان کے چکر میں رہے، ہم سوئے رہے، ہمارے گھر میں حالات چینج ہو رہے تھے۔ جب چھوٹا بچہ تھا بدتمیزی کرتا تھا، ہم نے اسے منع ہی نہیں کیا۔ جب وہ چرچ نہیں جاتا تھا، ہم نے اسے جانے کو کہا ہی نہیں، اور وہ جائے گا بھی کیسے؟ کیونکہ کہتے ہیں کہ ایکشن سپیکس لاؤڈر دین ورڈز، آپ کے الفاظ سے زیادہ آپ کا عمل دوسروں پر اثر کرتا ہے۔ جب باپ گھر میں چرچ والے دن سگریٹ پی رہا ہوگا، دوستوں کے ساتھ بیٹھا باتیں کر رہا ہوگا، یا وہ لوڈو کھیل رہا ہوگا، کچھ اور کر رہا ہوگا، اور بیوی اور بچوں کو بولے گا چرچ جاؤ، تو بچے نہیں جائیں گے، کیونکہ وہ باپ کو کرتے ہوئے دیکھ ہی نہیں رہے۔ نو خدا کی نظر میں مقبول ہے، نو خدا کی نظر میں راست باز ہے، اور لکھا ہے تو جیسا راست باز میں پوری ہے ہی نہیں یہاں پر۔ اور ایک باپ جو ہے اپنے بیٹوں، ان کی بیویوں، اپنی بیوی کو بچانے کا سبب بن گیا۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ آپ کی اور میری، میں بھی باپ ہوں، میری اور آپ کی جو ذمہ داری خدا نے دی ہے بڑی عمدہ اور بڑی اچھی ذمہ داری ہے۔ ہم عام لوگ نہیں ہیں، کہیں میں عام لوگوں میں سے نہیں ہوں، میری ذمہ داری بڑی خاص ہے۔ خدا نے دیانتدار جان کر آپ کو اولاد دی ہے۔ ہاللیلویہ۔ جو تھوڑے میں دیانتدار ہے اسے بہت کا مختار بنایا جائے گا۔ اس کے خاندان کو خدا پھر اس علاقے میں، اس لوگوں کے درمیان، ان گھرانوں کے درمیان مضبوط اور اوپر لے کر آئے گا۔ آمین، آمین۔ پھر لکھا پیدائش 18 باب 19 آیت میں ابراہم کے کردار کی خاص خصوصیت یہاں پر نظر آ رہی ہے۔ کیا کہا ہے خدا نے، کیا کہا ابراہم کے بارے میں؟ پیدائش کی کتاب میں سے ہم پڑھتے ہیں پیدائش 18 باب اور اس کی ہم 19ویں آیت کو دیکھتے ہیں۔ پیدائش 18 باب اور 19ویں آیت، یہاں لکھا ہے کیونکہ میں جانتا ہوں کہ وہ اپنے بیٹوں اور گھرانے کو جو اس کے پیچھے رہ جائیں گے وصیت کرے گا کہ وہ خدا کی راہ میں قائم رہ کر عدل اور انصاف کرے، تاکہ جو کچھ خداوند نے ابراہم کے حق میں فرمایا ہے اسے پورا کرے۔ آمین۔ کیا زبردست الفاظ خدا ابراہم کے بارے میں کہہ رہے ہیں، کیونکہ میں جانتا ہوں۔ اور آپ کو بتا دوں، میں خدا جانتا ہے۔ آمین۔ خدا جانتا ہے، اور زبور نویس کہتا ہے جب میں اپنے ماں کے پیٹ میں تھا، باطن میں تھا، تو خدا مجھے کیا کرتا تھا؟ جانتا تھا۔ خدا ہم سے واقف ہے، خدا ہم سے کیا ہے؟ واقف ہے، خدا جانتا ہے۔ کئی دفعہ میں اور آپ سوچتے ہیں کہ خدا کی پتہ میری کنیاں مشکلات ہیں، میں کی کرنا ہے۔ خدا جانتا، اور خدا کتنا بڑا آنر ابراہم کو دے رہا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ ابراہم کیا کرے گا۔ 19ویں آیت میں ابراہم کیا کرے گا؟ وہ اپنے بیٹوں اور اپنے گھرانے کو جو اس کے پیچھے رہ جائیں گے وصیت کرے گا۔ اور انگلش میں اس کے بارے میں آیا ہے کہ وہ اپنے بیٹوں کو جو ہے وہ حکم دے گا، کمانڈ کرے گا۔ کیا ہم میں سے اتنے باپ ہیں یہاں پر جو اپنے بچوں کو خدا کی راہ پر چلنے کے لیے جو ہے وہ کر کے دکھا رہے ہیں اور انہیں وصیت بھی کر رہے ہیں؟ آمین، ہاللیلویہ۔ اور جو نہیں کر پا رہے، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، ہم کر کے دکھائیں انہیں، وہ ویسے نہیں مانیں گے۔ وہ آپ کو جب دیکھیں گے پھر وہ ان کی زندگی بدلے گی۔ ابراہم نے، خدا نے ابراہم کو ایک بنیادی وجہ سے چنا، قوموں کا باپ، قوموں کا باپ کہا ہے اسے۔ اور کیوں چنا ہے؟ کیونکہ خدا کہہ رہا میں اس کے بارے میں کیا کرتا ہوں؟ جانتا ہوں کہ یہ خدا کی راہ کے بارے میں حکم دے گا، تو اس پر چلنا ہے، اس پر چلنا ہے، اس راہ پر چلنا ہے۔ ایک وقت تھا مسیح معاشرے میں کچھ قدریں تھیں، جھوٹ نہیں بولنا، قسم نہیں کھائی جاتی، جی ہم جناب چوری نہیں کرتے، ہم جی بائبل پہ ہاتھ نہیں رکھتے، ہم یہ وہ، ایک بڑی قدریں تھی ہمارے اندر، اور لوگ گواہیاں دیا کرتے تھے۔ اور آج کیا ہے؟ وہ ساری قدریں کیا ہوتی جا رہی ہیں؟ ختم ہوتی جا رہی ہیں۔ مسیحی معاشرے میں وہ ساری قدریں چینج ہوتی جا رہی ہیں۔ آج ہم جو ہیں وہ
अगर खुलकर बात करें तो आज वो सारी कदरें हम में से निकल गई हैं और लोग हमें देखकर मसीह यीशु की गवाही देने की बजाय, उसकी इज्जत और ताजीम करने की बजाय चीजें चेंज होना शुरू हो गई हैं। लोग कहते हैं जनाब ये है ही ऐसे। हम जा रहे थे कहीं पर 2017 में 18 लोग थे मुनादी करने, पंजाब जा रहे, ट्रेन में थे, तो पुलिस वाले आ गए। हम उन्हें कह रहे हैं कि हम मसीह हैं। कह रहे वेखे ने मसीह, मैं भी उन्होंने मोहल्ले च रहना, सारा दिन शराब पीते रहते थे जनाब। पर्स खोल खोल के देखे, जाने लगा तो मुझे कहता माफ कीजिएगा आप वो मसीह नहीं है, लेकिन मैं जिस मोहल्ले में रहता हूँ वहाँ सारा कुछ यही हो रहा है। और आज हमारे इर्द गिर्द हो भी यही है। हम उसे नहीं इल्जाम दे सकते, लेकिन यहाँ पर खुदा का बंदा अब्राहम के बारे में खुदा एक बड़ा खूबसूरत जुमला कहता है। क्या हमारे बारे में खुदा कहेगा, मैं जानता हूँ जावेद अपनी औलाद को मेरे हुक्म पर चलने के लिए, मेरी राह पर चलने के लिए नसीहत करेगा, वसीयत करेगा। हालेलुया। क्या खुदा कहेगा हमारे बारे में ये, मैं जानता हूँ परवेज अपनी औलाद को मेरी राह पर चलने के लिए वसीयत करेगा। देखें, जुमलों से कह देना एक इजी लोग है, लेकिन करके दिखाना, अमली तौर पर अपनी औलाद को दिखाना कि मैं किस तरह खुदा के साथ साथ चलता रहा। आमीन। तरबियत करना बाप का हक और फर्ज है। बाप खुदा का नुमाइंदा बनकर घर को चला रहा होता है। खुदा ने अगर हमें औलाद दी है, हमें घर दिया है, तो बाप होते हुए खुदा ने बड़ी जिम्मेदारी भी दी। हम खुदा के नुमाइंदे हैं। और अब्राहम, खुदा ने अब्राहम के जो किरदार है उसकी तारीफ भी की है कि उसने वही किया जो खुदा चाहता था उससे, कि भाई खुदा वो कैसे किरदार को जो है वो जाहिर करे अपने घर में। दो किरदार देखे जरा भाई, एक अब्राहम है और दूसरा लूत का किरदार है। इकट्ठे ही सफर शुरू कर रहे हैं। जब अब्राहम निकलता अपने नातेदारों को छोड़ता है, जब वो बुत परस्ती को छोड़ता है और जिंदा खुदा के पीछे चल पड़ता है, इकट्ठे सफर शुरू कर रहे हैं। वो कहता है मैं भी तेरे नाल जाना, तो चल तू भी आ जा। वो भी चलना शुरू कर देता है। आगे चलकर उनके रास्ते डिवाइड हो जाते हैं और चुनाव किया जाता है, और लूत को अब्राहम चुनाव का हक देता है। ये भी एक बाप है, लूत भी क्या है, एक बाप है। और हमें पता चलता है कि जब लूत जो है बचाया जाता है खुदा के वसीला से उस सदोम और अमूरा के शहर में, तो सिर्फ कितने बच पाए, उसकी 2 बेटियां और एक वो खुद। और उसके बाद की हालत भी बड़ी अजीब है, उससे पहले वाली हालत भी बड़ी अजीब है। अब कई दफा बाप खुद अपने बच्चों को जानबूझकर ऐसी जगह ले जाता है जहां पर तबाही और बर्बादी है, जानबूझकर। लूत अब्राहम के साथ ही सफर शुरू करता है और उसने खुदा की बरकत को भी देखा हुआ है, खुदा के वादों को भी सुना हुआ है, तो भी उसने एक गलत फैसला किया। उसने अपने खानदान को जो है वो उस शहर में ले गया जो बदकारी वाला शहर था। और आज हम भी कई दफा खुद फैसला करते हैं बाप होते हुए, हम खुदा की तरफ लेके, हमारे सामने 2 रास्ते हैं। यशवा ने क्या कहा, उसने कहा कि तुम चुन लो आज अपने लिए तुम क्या करोगे, नहीं मेरी और मेरे घराने की बात, तो हम क्या करेंगे, जिंदा खुदा की इबादत करेंगे। आमीन। आज कितनी बार हमने ऐसा किया है, हम प्रायोरिटाइज नहीं कर पाए, हमने खुदा को सेकंड दूसरा दर्जा दे दिया और हमने दुनिया को और दुनियादारी को पहला दर्जा दे दिया, और जिसकी वजह से हम उस तरफ घराने को लेकर चले गए जो तबाही का घर था, बदकारी का घर था, परेशानी का घर था। और खुदा हमसे जो है वो दुख कर रहा था कि मेरे बेटे बेटियां, इनके लिए इतना कुछ मैंने किया हुआ है। आमीन। अब यीशु मसीह देने के बाद कुछ और करने की जरूरत है, खुदा को कुछ और करने की जरूरत। लिखा जिसने अपना बेटा देने से दरेग नहीं किया तो वो दूसरी चीजें हमें क्यों ना देगा। आमीन। लेकिन वो सिर्फ दुख अंदर कर रहा है, मैंने इसके लिए इतना कुछ किया हुआ है और ये मेरी तरफ आने की बजाय ये दुनिया की तरफ जा रहा है। ये मुझे मेरी तरफ आने की बजाय क्या, तुम मेरी तरफ रजू लाओ तो मैं तुम्हारी तरफ रजू लाऊंगा, तुम मेरी तरफ आओ तो मैं तुम्हारी तरफ आऊंगा। मैं उस बाप को अपना आप दूं। कई दफा जब आसमानी बाप को हम देखते हैं, आसमानी बाप, हम उस बाप की मोहब्बत को उस तरह पहचान नहीं पा रहे।
اس کی کیئر کو اس طرح پہچان نہیں پا رہے، وہ کتنا ہم سے پیار کرتا ہے۔ اور شاید آپ اس وقت دکھی ہوتے ہو جب آپ کا بچہ آپ کی محبت کو پہچان نہ پا رہا۔ آپ نے دیکھا تھوڑی دیر پہلے یہاں بھائی یعقوب تھے، رو رہے تھے۔ باپ، آسمانی باپ کی محبت کو ہم جان نہیں رہے، کیا وہ ہمارے لیے دکھی نہیں ہے؟ وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ اپنی باہیں پھیلائے ہوئے ہے، وہ مجھے اور آپ کو گلے لگانے کے لیے تیار ہے، وہ انتظار کر رہا ہے توبہ تک نوبت آ جائے، واپس آ جائے میرا بیٹا۔ اس بیٹے کا باپ کیا کر رہا تھا؟ میں سوچتا ہوں وہ ہر روز جاتا ہوگا، ہر روز انتظار کر رہا ہوگا، اور جب اسے پتا چلتا تیرا بیٹا آ رہا ہے تو بھاگا بھاگا اس کو ملنے کے لیے جاتا ہے۔ ہمارا آسمانی باپ بھی ایسا ہی ہے۔ اگر ہمارا بچہ ہم سے دور چلا جائے، نافرمانی کرے، غلط کاموں میں چلے، بری لوگوں کی صحبت میں چلا جائے، ہمیں کتنا دکھ ہوتا ہے۔ ہم کہتے ہیں یار میرا پیو ہوا یا تجھے دے پیو نے، یار میرے تو زیادہ اپنے دوستوں کی قدر کرتا ہے، یار مجھ سے زیادہ تو یہ دوستوں کی باتیں مانتا ہے، یہ تو اسے میری قدر ہی نہیں ہے۔ لیکن آسمانی باپ کو دیکھیں، کیا وہ اپنے اندر اپنے دل میں یہ خیال نہیں ڈالے رکھے ہوئے کہ یہ میرا بیٹا میری طرف آنے کی بجائے یہ دوسری طرف جا رہا ہے، یہ میری طرف آنے کی بجائے سے میری قدر نہیں ہے، میں نے اس کے لیے کیا کچھ کیا ہوا ہے، میں نے اس کے لیے سب کچھ کیا ہے، لیکن یہ میری طرف آنے کی بجائے یہ دوسری طرف جا رہا ہے۔ کئی دفعہ ہم نے لوط کی طرح اپنے بچوں کو خود دھکیلا ہوتا ہے۔ اور ایک بات بتا دوں میں آپ کو، جب یہ بچے چلے جائیں گے نا اس شہر میں جو بربادی کا شہر ہے، جو بدکاری کا شہر ہے، اس کے بعد آپ کے لیے اپنی طاقت لیاقت سے ان کو واپس لانا بہت ناممکن ہے۔ آپ نہیں لا پائیں گے انہیں، کیونکہ پہلے آپ نے خود جو ہے وہ خدا سے دور ہو کر اور انہیں وہ رستہ دکھا کر جس رستے پہ آپ چل رہے تھے اس طرف لے کر چلے گئے، اور پھر وہ کبھی نہیں آ پائیں گے۔ لوط کے لیے خدا نے فرشتے بھیجے، اور جب نکلا ہے تو بیوی پھر بھی جو ہے وہ نمک کا ستون بن گئی ہے۔ تو لوط خود لے کر گیا تھا اپنے وہاں پر، چناؤ اس نے کیا تھا۔ ہم بھی چناؤ کرتے ہیں، یشوع چناؤ کرتا ہے، رہی میری اور میرے گھرانے کی بات، ہم تو زندہ خدا کی ہی عبادت کریں گے۔ ابراہیم چناؤ کرتا اور خدا اس کے بارے میں کہتا ہے میں جانتا ہوں ابراہیم اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کو، اپنی نسلوں کو وصیت کرے گا، انہیں حکم دے گا کہ وہ میری راہوں پر چلیں۔ آمین۔ نوح کے بارے میں خدا کہتا ہے کہ نوح جو ہے وہ میری نظر میں کیا ہے؟ مقبول ہوا ہے۔ آئے اس بات کو سمجھے، ہم باپ ہیں، اور باپ اگر ناکام ہو جائے گا تو کیا ہوگا؟ اگر باپ ناکام ہو گیا تو غربت اور گناہ اور ابلیسی تصویریں کبھی بھی ہمیں نہیں چھوڑیں گی۔ اگر باپ ناکام ہو گیا تو مسیح معاشرہ کبھی بھی نور بن کر نہیں چمک پائے گا۔ باپ کے سر پہ بہت بڑی ذمہ داری ہے، اور باپ کو گھر کا کاہن کہا گیا ہے۔ ایک کاہن کیا کرتا ہے؟ ایک کاہن خدا سے معرفت کو لیتا ہے، ہاللیلویہ، وہ خدا سے حکمت کو لیتا ہے، علم کو لیتا ہے، اور وہ کاہن کلیسیا کو وہ آگے معرفت ٹرانسفر کرتا ہے، وہ علم ٹرانسفر کرتا ہے، وہ کلام ٹرانسفر کرتا ہے، وہ خدا سے لیتا ہے اور آگے کلیسیا کو دیتا ہے۔ ایک باپ کیا کر رہا ہے؟ کیونکہ وہ گھر کا کیا ہے؟ کاہن ہے۔ وہ کس سے لے گا؟ خدا سے لے گا۔ کہاں لے گا؟ چرچ جا کر لے گا۔ ہاللیلویہ، زیادہ تالیاں بجائے خدا کے لیے۔ اب جہاں جا کر، جس جگہ جا کر اس نے معرفت کو لینا ہے، حکمت کو لینا ہے، کلام کو لینا ہے، سچائی کو لینا ہے، تم سچائی سے واقف ہو گئے، سچائی تمہیں کیا کرے گی؟ آزاد کرے گی۔ جہاں سے اس نے لینا ہے اور وہ وہاں جا ہی نہیں پا رہا، اس کو ابلیس نے کہاں پھنسایا ہوا ہے؟ دہاڑی میں، کمائی میں، اور دوستوں میں، تاش میں، اور دوسری روشوں میں، اور وہ وہاں تک پھنسا ہوا ہے، وہ لے نہیں رہا اور آگے دے نہیں رہا۔ جو کچھ آپ کے پاس نہیں ہے وہ آگے آپ نہیں دے پائیں گے۔ وہ لے نہیں رہا، وہ خدا کے پاس جا نہیں رہا، اور جب وہ لے نہیں رہا، آگے دے نہیں رہا، اور جس کی وجہ سے گھرانا جو ہے
उस मार्फत को रिसीव नहीं कर रहा। आमीन आमीन। क्योंकि खुदा जानता था कि अब्राहम अपने बाप होने की जिम्मेदारी और हकूक अदा करेगा, इसलिए खुदा ने वादा किया कि वो एक जोर आवर कौम बन जाएगा। हम कितनी दफा कहते हैं खुदा यार मेरे बच्चे तो कुछ नहीं कर पा, होता है ऐसा यार, इतनी मैंने कोशिश, मैं टीचर भी हूँ और मेरे पास बहुत सारे वालिदैन आते हैं और वो कहते हैं सर जैसी बड़ी कोशिश की लेकिन साढ़े बच्चे के नहीं निकल पा, सर जैसी मारिया भी बड़ा इन्होंने कुटिया भी बड़ा, मार एक हल नहीं है। तरबियत के तरीके हैं, तरबियत जब करता है ना मतलब करके दिखाता है, पहले वो खुद करता है और फिर बच्चों। यीशु क्या कर रहा था, जो वो सिखाता था वही वो करता था। तरबियत कर रहा खुदा मैं यीशु मसीह बदलवा कटनिया ने यीशु कटनिया सी बदलवा शागिर्द वेखने सन और वही तुसी बात जो वेखदे शागिर्दां दे विच जब बाप करके दिखाएगा तो बच्चे क्या करेंगे, उसको रिसीव करेंगे। आमीन आमीन हालेलुया। अब्राहम के बारे में खुदा जानता था, इसलिए खुदा ने उसे कहा कि मैं तुझे जोरावर कौम बनाऊंगा। हम दूर का सोच ही नहीं रहे, हम सिर्फ रोटी कपड़े मकान के चक्कर में पड़े हुए हैं और एक नस्ल दर नस्ल यही हो रहा है। हमने खाया कमाया और हमने सिर्फ जिंदगी गुजारी और चले गए। एक ऐसा खानदान जो जोरावर खानदान उभर कर आ ही नहीं रहा और उसकी वजह क्या है, नाकामी कहां पर है कि खुदा जानता है कि हम क्या कर रहे हैं। खुदा जानता है अब्राहम क्या करेगा, खुदा ये भी जानता है कि हम क्या करेंगे। क्या हम आने वाले दिनों में अपनी नस्ल को तरबियत करेंगे, वसीयत करेंगे, हुक्म देंगे खुदा की राह पर चलने के लिए। आमीन। लेकिन अगर उस कौम का रहनुमा जो बाप है वो नाकाम हो जाए तो उस कौम का क्या हाल होगा, क्या वो कौम तरक्की करेगी। आज कितने सियासी बाप हैं हमारे इर्द गिर्द और कितनी नाकामी हमें नजर आ रही है मुस्लिम माशरे में। कम से कम मैं, खुदा ने जी मुझे फजल दिया कि मैं कई शहरों में, क्रिश्चियन शहरों में जाता हूँ और मैंने हर क्रिश्चियन शहर में फुकदान देखा सियासी बाप का, जो नेमिया की तरह बोझ रखता। फाटक जले हुए हैं, दीवारें टूटी हुई हैं, लोग जिल्लत और रसवाई की जिंदगी गुजार रहे हैं और एक ऐसा शख्स है जो हुकूमती हल्के में है, ये खुदा के हुज़ूर बैठ जाता है, रोता है, मातम करता है, रोजा रखता है और दुआ करता है। और दुआ क्या करता है, खुदा मैं अपनी कौम के लिए और अपने लोगों के लिए तुझसे माफी चाहता हूँ। खुदा तूने कहा अगर तुम मेरे पास आओगे तो मैं तुम्हारे आवारा गर्द से अगर दूर दराज में तुमको वापस लेकर आ जाऊंगा। खुदा तू अपने वादों को याद कर खुदा। और फिर लिखा खुदा का हम पर फजल हुआ। आमीन। और वही शहर जिसके लिए दुआ कर रहे 120 दिन तक, वही शहर 52 दिन में रिस्टोर हो जाता है, बहाल हो जाता है और एक ऐसा बाप नजर आता है जो उस वक्त यरूशलेम की हालत थी उसके लिए रो रहा है, दुआ कर रहा है, खुदा के पास आ रहा है। आमीन। आए निकाले जरा इस्तिस्ना 28 बाब और उसकी हम कुछ आयत, एक आयत देखेंगे इस्तिस्ना की किताब में। यहाँ पर 28 बाब में 2 फहरिस्तें हैं। पहली आयत से लेकर जो 14वीं आयत है वहां पर हमें एक ऐसी फहरिस्त मिलती है जो बरकत की फहरिस्त है और ज्यादातर उसमें बड़ा प्रीच किया जाता है। अगर हम ये करेंगे, अगर हम खुदा के हुक्म को मानेंगे, खुदा के अमल करेंगे तो ये होगा। बोलो वो बरकत जारी सारी है और बड़ी अच्छी लगती है, बरकत अच्छी लगती है हर एक को। लेकिन उसके बाद हम 15वीं आयत से आगे बढ़ते हैं 68वीं आयत तक, तो वहां पर बहुत लंबी फहरिस्त है, जो तवील ज्यादा लंबी फहरिस्त है लानतों की। जब खुदा की बात को नहीं सुनेंगे, उसके हुक्म पर अमल नहीं करेंगे, खुदा की तरफ नहीं आएंगे तो फिर क्या होगा। और उन्हीं में से एक लानत जो है बड़ी खतरनाक किस्म की लानत है। 28वें बाब की जब हम 41वीं आयत पढ़ते हैं तो यहां पर क्या लिखा है,
اور یہ نافرمانی کی سزا ہے، لعنت۔ 41 تیرے بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہوں گے، تیرے بیٹے اور بیٹیاں، پر وہ سب تیرے نہ رہیں گے، کیونکہ وہ اسیر ہو کر چلے جائیں گے۔ آمین، سمجھ آ رہی بات؟ کیوں وہ اسیر ہو کر چلے جائیں گے؟ کیوں ایسا خدا کہہ رہا ہے؟ یہ بڑی خطرناک قسم کی لعنت۔ آج اسیری نظر آ رہی ہے، ہوتے ہمارے بچے ہیں، کمائی کہیں اور جا رہی ہوتی ہے، موبائل کے اسیر، نشے کے اسیر، جسم کی خواہشوں کے اسیر، نکمے پن کے اسیر، ان پڑھی کے اسیر، علم حاصل ہی کرنا نہیں چاہتے، نافرمانی کے اسیر، بدروحوں کے اسیر، برے چال چلن کے اسیر۔ کتنی خطرناک اسیری میں پھنسے ہوئے، سوتے بھی ہمارے گھر ہیں، کھاتے بھی ہمارے گھر ہیں، رلاتے بھی ہمیں ہیں، دکھ بھی ہمیں دیتے ہیں، اور اسیر کس کے ہیں؟ وہ اسیر ہو کر چلے جا چکے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ جب استثنا کی کتاب ہم پڑھتے ہیں تو یہ نافرمانی کی وجہ ہے۔ ہم نے سوچا میرا چرچ جانا، میرا خدا کے ساتھ نہ چلنا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، میں خدا کے ساتھ چلوں یا نہ چلوں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، میں خدا کی بات مانوں یا نہ مانوں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن فرق پڑتا ہے، ہمارے بچے بگڑیں گے، میرے بچے بگڑیں گے، مجھے دکھ ہوگا، کسی اور کو نہیں ہوگا۔ شاید وہ تھوڑی دیر کے لیے اتنا کر دے، لیکن اس سے آگے اس کے لیے کچھ نہیں ہو۔ تھوڑی دیر کے بعد جب وہ جائے گا نا کسی اور کے پاس تو وہ کہے گا یار دیکھیے وہ فلاں دا بچہ کہیں بگڑ گیا، پھر وہ ہنسیں گے۔ لیکن نقصان کس کا؟ وہ اس ہمارے خاندان کا، گھرانے کا، جس کی اولاد اس باپ کا نقصان ہوا۔ تو ایک واضح اشارہ ہے خدا کا یہاں، خدا یہاں پر استثنا کی کتاب میں خدا واضح طور پہ بات کر رہا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے، جب ہم یہاں پر پڑھتے ہیں تیرے کیا ہوں گے؟ بیٹے اور بیٹیاں ہوں گے، اولاد ہوگی تیری، اور وہ سب تیرے نہ رہیں گے، کیونکہ وہ اسیر ہو کر کیا کریں گے؟ چلے جائیں گے۔ کیونکہ وہ اسیر ہو کر چلے جائیں گے۔ اور وجہ کیا بنی؟ کیونکہ بائبل میں کیا لکھا ہے؟ جب خدا میں یسوع مسیح نے، کسی نے پوچھا جی خداوند سب سے بڑا حکم کون سا ہے؟ تو کون سا حکم ہے سب سے بڑا؟ خداوند اپنے خدا کو اپنے سارے دل، اپنی ساری جان، اپنی ساری عقل اور اپنی ساری طاقت سے کیا کر؟ محبت کر۔ خداوند کو کیا کر؟ پہلا درجہ دے۔ خدا کو کیا کر؟ پہلا درجہ دے۔ خدا کو پہلا درجہ، اور اپنے پڑوسی کو، دوسرا حکم ہے اپنی مانند محبت کر۔ ہر وہ شخص جو آپ سے ریلیٹڈ ہے، آپ کے ارد گرد ہے، جسے آپ کی ضرورت ہے، اس سے اپنی مانند محبت کر۔ یہ بائبل مقدس بیان کرتی ہے۔ اور یہاں پر استثنا پہلے آیت میں لکھا ہے، اور اگر تو خداوند اپنے خدا کی بات کو جو جانفشانی سے مان کر اس کے ان سب حکموں پر جو آج کے دن میں تجھ کو دیتا ہوں احتیاط سے عمل کرے، خداوند تیرا خدا دنیا کی سب قوموں سے زیادہ تجھ کو سرفراز کرے گا۔ آمین، آمین۔ اور پھر اگر آپ آگے بڑے 15ویں آیت تمہارے، اگر تو عمل نہ کرے تو پھر کیا کرے گا؟ یہ سب لعنتیں ہیں۔ جو اس لعنتوں میں سے ایک لعنت کون سی ہے؟ 41ویں آیت کہ تیرے بیٹے اور بیٹیاں ہوں گی لیکن وہ تیرے نہ رہیں گے، اور وہ کیا ہو جائیں گے؟ اسیر ہو کر چلے جائیں گے۔ آج کہتے ہیں کہ وہ میری نور نے نا منڈا کھولیا پھر تو سنا لفظ یہ بہو کیسے کر سکتی ہے ایسا؟ یہ ہم تھے جنہوں نے باپ سے محبت چھوڑ دی۔ ہم نے باپ کو وہ درجہ دیا نہیں، آسمانی باپ کو، ہم اس سے دور ہونا شروع ہو گئے۔ ہم تھے جنہوں نے اپنے آپ کو خدا کی طرف لانے کی بجائے دوسری طرف جانا زیادہ پسند کیا، اور جس کی وجہ سے ہم ان سارے معاملات میں سے گزر رہے ہیں۔ بنیادی طور پر موسیٰ یہاں پر باپ سے مخاطب ہے، لیکن صرف باپ سے نہیں مخاطب ہے، باپ کے بعد ایک ماں ہے اور پھر بچے ہیں۔ تیرے بیٹے بیٹیاں پیدا ہوں گی، پر وہ سب تیرے نہ رہیں گے، کیونکہ وہ اسیر ہو کر چلے جائیں گے، پر وہ سب تیرے نہ رہیں گے۔ اس حصے کو جب میں نے پڑھا تو مجھے ایک دفعہ جھٹکا لگا۔
اور میں نے غور کیا معاشرے میں زیادہ تر یہی ہو رہا ہے، اگر سچ بولیں ہم اپنے آپ سے تو زیادہ تر یہی ہو رہا ہے۔ کتنے اس بات کا مانیں گے کہ واقعی ایسا ہو رہا ہے کہ زیادہ تر بچے جو ہیں وہ ماں باپ سے دوری جا رہے ہیں اور وہ ماں باپ کو چھوڑ رہے ہیں، رہتے بھی وہی ہیں، کھاتے بھی وہی ہیں، خرچے بھی ان کے کرواتے ہیں، لیکن بات نہیں ماننی انہوں نے۔ انگریزی زبان میں آیا ہے but thou shall not enjoy them۔ ہمارے بچے ہمارے نہ رہیں گے، یہ ایک برکت نہیں ہے، یہ برکت نہیں ہے یہ کہ ہمارے بچے ہمارے نہ رہیں، ہم اتنے ناز نخرے ان کے اٹھائیں، ہم اتنا ان کے لیے کچھ کریں اور وہ ہمارے نہ رہیں، یہ برکت نہیں ہے، یہ لعنت ہے۔ اور یہ وجہ کیا ہے؟ خدا لعنت دینا نہیں چاہتا، خدا تو لعنتوں میں سے ہمیں نکالنا چاہتا ہے۔ اولاد تو خدا کی طرف سے ایک عظیم برکت ہے۔ جب والدین خدا کے ساتھ نہیں چلتے اور خدا کی نافرمانی کرتے ہیں، خاص کر باپ، تو پھر یہ ایک، کیونکہ خدا اپنے کلام کو سے کبھی دستبردار نہیں ہوتا، لکھا ہے بائبل میں خدا کا جو کلام ہے خدا اس کو پورا کرتا ہے۔ آمین۔ خدا کے منہ کی باتیں کبھی بھی ٹل نہیں سکتی، خدا کسی کا طرفدار نہیں ہے، لیکن خدا مجھے اور آپ سے پیار کرتا ہے، وہ اس کا حل نکالتا ہے۔ میں نے پہلے بتایا کاہن کے لب جو ہے معرفت کے لب ہے، وہ خدا سے معرفت حاصل کرتا ہے اور آگے ٹرانسفر کرتا ہے، اور باپ جو ہے وہ گھر کا کاہن ہے، وہ خدا سے حاصل کرے گا اور اپنی اولاد کو، اپنی بیوی کو وہ خدا کی باتیں دے گا، لیکن وہ لے گا کب؟ جب وہ چرچ جائے گا، جب وہ خدا کے ذریعے بیٹھے گا، جب وہ دعا کرے گا، جب وہ کلام پڑھے گا، جب وہ کلام سنے گا، پھر خدا سے لے گا۔ اگر وہ خدا کے پاس جائے ہی نہ تو خدا سے حاصل کیسے کرے گا؟ آمین۔ پھر وہ تو دنیا کی سنتا رہے گا۔ کئی دفعہ دنیا کہتے انہوں نے صحیح دے چھتر کو لے کر یا کرو پھر سدھے ہون گے، لیکن وہ چھتر کولے سے وہ اور بگڑے گا۔ لیکن جب آپ بائبل میں لکھا ہے کہ اولاد والوں اپنی اولاد کو دگ نہ کرو، کیوں نہ کرو؟ وہ باغی ہو جائیں گے، بلکہ کلام کے وسیلہ سے نصیحت کرو، کلام میں سے، کلام کی باتیں سناؤ انہیں، کلام میں سے بتاؤ، لیکن کلام میں سے کب بتائیں گے؟ جب کلام کو جانیں گے پھر بتائیں گے، اور اگر کلام کو جانیں گے اور اس پر عمل نہیں کریں گے اور ان کو بتائیں گے وہ بات تو آپ نہیں مانتا تو میں کہیں کلام کو ماننا، وہ نہیں مانیں گے۔ ہم نے انہیں وہ بتانا ہے جو کلام کہتا ہے۔ آمین آمین۔ اور پھر لکھا ہے ہوسیہ کی کتاب میں 4 باب 6 آیت میں میرے لوگ عدم معرفت کی وجہ سے ہلاک ہوں گے۔ اب عدم معرفت کیوں ہے؟ کیونکہ کلام کو جانتے نہیں۔ اگر کلام کو جانے اور جو کچھ یسوع نے میرے اور آپ کے لیے کیا ہے اگر ہم اس کو جانے تو میں آپ کو بتا دوں دنیا کی کوئی طاقت مجھے اور آپ کو اور میری اور آپ کی اولاد کو ہم سے چھین نہیں سکتی ہے۔ ہاں یہ لعنت ہے، لیکن جب میں اور آپ یسوع مسیح کے پاس آ جاتے ہیں، جب میں اور آپ وہ باپ یسوع کو اپنا آپ دے دیتا ہے تو یسوع مسیح ہماری لعنتوں کو بالکل نکارا کر دیتا ہے، وہ ہمیں لعنتوں سے آزاد کر دیتا ہے۔ لکھا ہے کہ یسوع مسیح اس لیے آیا کہ ہم زندگی پائیں اور کثرت کی زندگی پائیں، وہ ہماری خاطر لعنتی بن گیا تاکہ ہم لعنتی نہ ٹھہرے۔ لیکن اب کیوں وہ لعنت ہماری زندگی میں سٹے کرتی ہے؟ کیونکہ ہم نامی مسیح بن کر رہ گئے ہیں، یسوع ہماری زندگی میں ہے نہیں، ہم نے جاوید نعمت مسیح ساتھ لکھوا دیا ہے، ہم صرف یسوع باپ کہنے والے بن کے رہ گئے ہیں، یسوع ہمارے اندر سے نظر نہیں آ رہا ہے، اور جب یسوع کو ہم اپنی زندگی دے دیں گے تو وہ ہماری لعنتوں کو بریک کر دے گا۔ ہاللیلویہ، وہ جادوگری کو بریک کر دے گا۔ ہاللیلویہ، وہ نافرمانی کو بریک کر دے گا۔ ہاللیلویہ، وہ ہماری اولاد کو ہم سے دور نہیں جانے دے گا بلکہ واپس آ جائے گی۔ ہاللیلویہ، اور یہ کون کر سکتا ہے؟